السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 93، آیت 278 تا 281۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالی سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی جنگ کے اعلان سے آگاہ ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو آسانی تک مہلت دینا لازم ہے، اور یہ بات کہ صدقہ کر دو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور اس دن سے ڈر جاؤ جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ تم ڈرو اللہ تعالی سے، وذرو اور چھوڑ دو ما باقیہ جو باقی ہے، من الربا سود سے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین مومن، فإن پھر اگر لم تفعلوا نہ تم نے کیا، فاذنوا تو خبردار ہو جاؤ، بحرب جنگ کے لیے، من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ہیں، رؤوس اموالکم تمہارے اصل مال، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، وَإِن كَانَ اور اگر ہو یعنی مقروض، ذو اسرا تنگ دست، فناظرۃ تو مہلت دینا ہے، الی میسرہ آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا اور تمہارا معاف کر دینا یعنی قرض کو، خیر بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم تعلمون جانتے،
वत्तकू और तुम डरो यौमन उस दिन से तुरजाऊना कि तुम लौटाए जाओगे फीही उसमें इलल्लाह अल्लाह ताला की तरफ सुम्मा फिर तुवफ़ा पूरा दिया जाएगा यानी बदला कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स को हर इंसान हर जान को मां जो कुछ कासाबत उसने कमाया वहुम और वो ला युज़लमून नहीं जुल्म किए जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन आयात बय्यिनात के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूद को छोड़ देने का हुक्म दिया है और इससे पहले की आयात में कल के सबक में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर हमारे लिए ये बयान कर दिया कि सूद हराम है और इस आयत में अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहे हैं ईमान वालों को, नंबर 1 अल्लाह का तकवा इख्तियार कर लो और नंबर 2 जो सूदी लेन देन मामलात बाकी हैं उनको फिलफौर छोड़ दो। अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का डर इख्तियार करो और इसी तरह सूद में जो भी बाकी है तो उसे छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। मतलब कि जो मोमिन होगा वो अल्लाह के ऐलान पर फिलफौर इस हराम काम को छोड़ेगा और सूदी लेन देन और मामलात से बाज आ जाएगा। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सीरत इस बात से भरी पड़ी है। जब जब जिस जिस चीज की हुर्मत का नुज़ूल हुआ सहाबा ने फौरन उन चीजों को छोड़ दिया। मसलन घरेलू गधे की हुर्मत का मामला आया तो हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन गधों को ज़बह करके हंडियों में डाल रखा है। घरेलू गधे का गोश्त हंडिया में पक रहा है और ऐलान हो गया कि लोगों आज के बाद घरेलू गधे का गोश्त हराम किया जाता है। सहाबा किराम ने वो पकी हुई हंडियों को अंडेल दिया और गधा घरेलू गधे के गोश्त में से एक बोटी तक भी न खाई। ये नहीं कहा कि चलो ये तो ज़बह हो चुका था और ज़बह उस वक्त किया था जब हराम नहीं हुआ था, हंडिया में डाला उस वक्त था जब हराम नहीं हुआ था, हंडिया पक चुकी थी जबकि हराम नहीं हुआ था। उन्होंने पकी हुई जो है वो हंडियों को उंडेला और रखी हुई शराब को जब शराब की हुर्मत आई शराब को बहा दिया। लाखों और हजारों टन की जो शराब थी वो जमीन पर बहा दी गई और जाया कर दी गई। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि सूद हराम है। अब जब सूद हराम हो गया फिल फौर सूद में से जो भी बाकी है उसे छोड़ दो। और अगर तुम ईमानदार हो और मोमिन हो तो पता चला कि ईमान का मामला सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात से नहीं है। मोमिन वो है जिस चीज को अल्लाह ने हराम किया उस चीज की तरफ पलक झपक करके भी देखना गवारा न करे। सूद कबीरा गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन इसका और दीगर कबीरा गुनाहों का फर्क यह है कि अल्लाह ने इसके अलावा गुनाह को जो है वो जंग के ऐलान से नहीं कहा। सूद गुनाहों में से एक ऐसा गुनाह है कि जिसके ताल्लुक से कहा गया कि अगर सूदी लेन देन और मामलात को न छोड़ा तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बड़ी जंग का ऐलान है। और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि जाहिलियत के जमाने के तमाम सूद मेरे कदमों के नीचे पामाल कर दिए गए। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहला सूद जो मैं बातिल करार देता हूं वो हमारे सूदों में यानी हमारे खानदान में से अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सूद है, वो पूरे का पूरा छोड़ दिया गया। मुस्लिम हदीस नंबर 1218 जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं और जनाबे अब्बास प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा थे।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ سود کو پامال کر دیا گیا اور سود کو باطل قرار دیتا ہوں. یعنی کسی نے کسی سے قرضہ لیا اور اس پر اس نے سود دینا تھا، وہ سود نہیں دے گا. کسی نے قرضہ دیا اور اس پر سود لینا تھا، سب کچھ باطل. اور فرمایا کہ عباس بن عبد المطلب کا سود وہ پورے کا پورا چھوڑ دیا گیا. تو پیارے بھائیو، ایمانداروں کا کام یہ ہے کہ جب کسی چیز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں کہ یہ حرام ہے تو وہ حرام ہے اور اس کو فی الفور چھوڑنا ہے. کسی اور جرم اور گناہ کبیرہ کے حوالے سے اعلان جنگ سے آگاہ اور خبردار ہو جاؤ، ایسی وعید نہیں دی گئی. اور اسی طرح سود کے حوالے اور سود خور کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہم اور اسی طرح بعض دیگر ائمہ کرام رحمت اللہ علیہم کے نزدیک سود خور کو توبہ پر مجبور کیا جائے گا. اسے مجبور کیا جائے گا کہ توبہ کر، سودی لین دین اور معاملات کو چھوڑ دے، اور اگر پھر بھی وہ اپنی روش کو نہ بدلے، جوں کا تو سود خوری اور سودی معاملات پر لگا رہا، تو ان تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا. ابن کثیر. اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر احادیث کے اندر یہ فرمایا، جیسے کل ہم نے پڑھا، جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، سود لینے والے، سود دینے والے، سود کا لکھنے والے، سود کے گواہوں پر فرمایا ان تمام پر لعنت، اور یہ گناہ کے ارتکاب میں سب کے سب برابر ہیں. تو اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا. جو بندہ گناہ، بدکاری، گناہ کبیرہ، گناہ کے کاموں میں تعاون کرے گا وہ گناہ گار کے ساتھ عذاب اور سزا میں بھی شریک حال ہوگا. جیسے نیکی کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان المبارک کا مقدس مطہر مہینہ ہے، روزے دار کو افطاری کرانے والا اسے بھی ثواب ملے گا اور روزے دار کے ثواب میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. سود کے حوالے سے پیارے نبی علیہ السلام سے ایک روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے 73 درجے ہیں. سب سے کم تر درجہ اس گناہ کی مثل ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. اب یاد رکھیے، ماں چاہے سگی ہو یا ماں چاہے ستیلی ہو یا ماں چاہے آپ کو جس نے دودھ پلایا ہو، ایک وہ ماں جس کے پیٹ سے میں پیدا ہوا، ایک وہ ماں جس نے مجھے دودھ پلایا، ایک وہ ماں جو میرے باپ کی بیوی ہے. تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سود کے 73 درجے، اور ان میں سب سے کم تر درجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اور یعنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ النساء پارہ 4 میں حرمت علیکم امہاتکم، ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، چاہے وہ ماں ہو جس کے پیٹ سے میں پیدا ہوا، چاہے میری وہ ماں ہو جس سے میں نے دودھ پینے کی عمر میں 5 مرتبہ دودھ پیا بخاری، چاہے میری وہ ماں ہو جو میرے باپ کی بیوی ہے. سورۃ النساء پارہ نمبر 4. تو سود کے 73 درجے اور سب سے کم تر درجہ اس گناہ کی مثل کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. ابن ماجہ اور اسی طرح مستدرک حاکم اور اسی طرح دیگر احادیث کے اندر ایک بندے نے اپنی ماں باپ کی بیوی سے نکاح کیا، پیارے نبی علیہ السلام نے جماعت کو روانہ کیا اور کہا کہ اس کو قتل کر دو، ماں کے ساتھ نکاح کرنے والے کا مال لوٹ لو، اس کا مال بھی لوٹ لو، اس کی گردن بھی اتار دو. تو یہ ہے سود کے حرام ہونے کا معاملہ.
आज हमारे हर मामले में सूद है। लाखों करोड़ों का मालिक और कई मुरब्बों का मालिक जमींदार होगा, ट्रैक्टर सूद पर, बीज सूद पर, खाद सूद पर। गरज ये कि अलिफ से या तक मामला सूद। फिर हम रोते हैं कि बारिशें होती नहीं हैं, बारिशें होती हैं तो बेवकत होती हैं, फसल अपनी पैदावार नहीं देती। और इसी तरह दीगर मामलात में हमने देखा कि लाखों का मालिक है मगर जरूरियात जिंदगी का सामान लेगा तो सूद पर लेगा। लाखों का मामला, अब तो मामला कमेटियों की सूरत में मजीद ज्यादा गंभीर ये हो चुका कि साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, वो जो है कमेटियों की सूरत में। जो मोटरसाइकिल आपको चाइना मोटरसाइकिल अगर 40-42 में है, वो कमेटी की सूरत में 50 और 48 में मिल रहा है। और इसी तरह सूद की तबाहकारियां कि लोग हज उम्रे पर इन कमेटियों और सूद की सूरत में जा रहे होते हैं। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने एक और हदीस के अंदर अल्फाज फरमाया, सूद का एक दिरहम जिसे जानते हुए आदमी खा ले 36 मर्तबा बदकारी करने से भी बुरा है। मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल। तो ये सूद के एक दिरहम का अजाब इतना है। और जो जमींदार पूरा ट्रैक्टर बैंक से सूद पर ले रहा हो, और जो जमींदार पूरे का पूरा बीजा और खाद इन शुगर मिलों से सूद पर ले रहा हो, एक दिरहम का इतना अजाब है। तो जिसने 10 गट्टू खाद ले ली हो या पूरा ट्रैक्टर टनों टन जनाब वो उसने सूद पर लिया हो, तो उसके अजाब का मामला कहां तक पहुंचेगा। इसी तरह प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 7 हलाक कर देने वाली चीजों से बचो। और इन 7 हलाक कर देने वाली चीजों में से एक चीज जो है वो सूद का खाना है, यानी सूद है। सही बुखारी किताबुल हुदूद। तो 7 हलाक कर देने वाली चीजों में एक सूद भी है। इसी तरह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस कौम में जिना और सूद फैल जाता है वो कौमें अपनी जानों पर अल्लाह के अजाब को हलाल बना देती हैं। यानी सूद और जिना एक ऐसा गुनाह है कि जिससे अल्लाह के अजाब के वाक़े होने पर एक दलील कायम हो जाती है। और सूद की हुर्मत पर पूरी उम्मत का इजमा है। उम्मत में हनफी, शाफी, हम्बली, मालकी और इसी तरह नीचे मौजूद तमाम फिरक तमाम इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि सूद हराम है। लेकिन इसके बावजूद खुद को मुसलमान कहलवाने वाला अहले हदीस, खुद को मुसलमान कहलाने वाला देवबंदी, खुद को मुसलमान कहलवाने वाला बरेलवी, नमाजें पढ़ने वाला, ज़कातें देने वाला, हज करने वाला, उशर 10वां 20वां निकालने वाला, और हम देखते हैं कि इनमें से 20 लोग बहुत बड़े बड़े दावों के साथ साथ सूद में पूरी तरह मुलव्वस होते हैं। बल्कि बाज लोगों का तो ये हाल होता है, अगर बेटी का रिश्ता आया, एक तरफ मस्जिद का इमाम आया है, दूसरी तरफ बैंक का मैनेजर और कैशियर आया है, तो ये तरजीह उसको देगा कि जो बैंक का मैनेजर और बैंक का कैशियर है। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो, भले दुनिया तबाह हो जाए, आखिरत तबाह हो जाए, इस बात की कोई परवाह किसी को भी नहीं होती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूद के ताल्लुक से यह फरमाया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे असल माल तुम्हारे हैं, असल माल लो और उससे जो इजाफी है वो लेना हराम होगा। न तुम जुल्म करो न तुम जुल्म किया जाएगा, यानी अदले का बदला, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोगे वही काटोगे। आज अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करोगे, नतीजतन तुम खुद भी जुल्म का शिकार हो जाओगे। और फिर अल्लाह ने फरमाया, अगर वो कर्जदार वो तंगी वाला है और जो है वो तंगी का शिकार,
قرضہ واپس کرنے جتنی طاقت نہیں ہے تو قرضدار کو کرنا کیا ہے کام؟ مقروض کو مہلت دے۔ اگر قرضدار نے مقروض سے کہا تھا یکم 5 یا یکم کو میرے قرضے کو واپس کرنا ہے، اور مقروض جس نے قرضہ لے رکھا ہے وہ وقت معین پر قرضہ نہیں دے سکتا، آپ 10 دن 15 دن آگے کریں۔ 2 صحابہ مسجد نبوی میں ان کے اندر شور شرابہ ہوا، ایک قرضدار تھا قرضہ دینے والا، ایک مقروض تھا جو قرضہ لے چکا تھا۔ جب ان کی اونچی آوازیں نبی علیہ السلام نے سنی، باہر آئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا یہ معاملہ ہے۔ آپ نے قرضدار سے کہا کچھ معاف کر دو، اس نے کہا اتنا معاف؟ آپ نے مقروض سے کہا اٹھو اب بقیہ ادا کر دو۔ تو اس آیت میں اللہ نے قرضدار سے کہا مقروض کو مہلت دو، اور مہلت پر بھی وہ قرضہ ادا نہ کر پائے، یا پہلے ہی سٹیپ پر اگر قرضدار وہ قرضہ جو اس نے دے رکھا ہے صدقے کی صورت میں، نفلی صدقے کی صورت میں اگر مقروض کو فی سبیل اللہ چھوڑ دے تو فرمایا کہ یہ بہت بہتر ہے۔ کہاں سود کا نظام 1000 پر 1100 لیا جائے گا، اور ڈیٹ اوور ہونے پر 11 کا 12، 12 کا 13 اور 14 یوں سود بڑھتا جائے گا، اور اصل وصول کرنے کے بعد نسل در نسل بھی وہ سود ادا نہیں کر پائے گی۔ اور کہاں ہے یہ اسلام جو یہ کہہ رہا ہے کہ قرضدار کو چاہیے مقروض کو مہلت دے، اور اگر قرضدار ٹوٹل قرضہ یا آدھو آدھ یا 1/3 معاف کر دے تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے اور مقروض قرضہ لوٹانے جتنی طاقت نہیں جو ہے اس کے پاس طاقت موجود نہیں ہے، قرض میں دی ہوئی رقم کو زکات کی مد میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یعنی آپ اسے زکات کی مد میں نہیں چھوڑ سکتے، فتاوی اسلامیہ ابن باز رحمت اللہ علیہ وغیرہ۔ ہاں قرضدار نے مقروض کو قرضہ دیا، مقروض قرضہ ادا نہیں کر رہا اور اس کے پاس طاقت نہیں، جتنا ہو سکتا ہے اس میں سے اسے چھوٹ دیجئے، یا یہ کہ ٹوٹل یا آدھا اس کو نفلی طور پر چھوڑ دیجئے۔ اور زمانہ جاہلیت میں قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں سود در سود سے اصل رقم سے بھی کہیں زیادہ وصول کر لیا جاتا، جس سے تھوڑی سی رقم کیٹو پہاڑ بن جایا کرتی تھی، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی حال ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اسے ہر دن اس کے قرضے برابر ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا جس نے کسی تنگ دست شخص کو مہلت دی اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ مقروض کو مہلت دینے کے حوالے سے مسند احمد اور سلسلہ صحیحہ للامام البانی رحمہ اللہ حدیث نمبر سلسلہ میں 86۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے قرضدار کو مہلت دی یا قرض کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا یعنی عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ مسلم حدیث نمبر 3006، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو یہ ہے اسلام کا نظام۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن تم اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو اعمال ہوگا تمہارے جو اعمال ہوں گے اسی برابر تمہیں بدلہ ملے گا اسی حساب سے۔ تو اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ نے سورۃ المعارج پارہ نمبر 29 کی 4 نمبر کی آیت میں فرمایا قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال ہے، اور اللہ نے قیامت کے دن کی مقدار سورہ سجدہ پارہ 21 میں بتائی 1000 سال۔ تو قیامت کے دن کی صحیح مقدار وہ اللہ تعالیٰ ہی آپ جانتے ہیں۔ قیامت کا دن جس کی مقدار 50,000 یا 1000 سال، اور یہ عدد جو ہے وہ محض کثرت کو بتانے کے لیے ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے قیامت کا دن کتنا لمبا چوڑا اور بڑا دن ہوگا۔ تو جو لوگ اس دنیا میں سودی معاملات میں پڑتے ہیں
دنیا کی تھوڑی سی چمک دمک کے لیے حرام کھاتے ہیں اور حرام کماتے ہیں، وہ یہ منظر اپنے سامنے دیکھ لیں کہ قیامت کا دن، جس دن کی مقدار جو ہے وہ 50,000 سال یا 1,000 سال یا اس سے کہیں زیادہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ خود ہی جانتے ہیں، اس دن ان ظالموں اور ان سود خوروں کا کیا بننے والا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، آیت نمبر 281، اس کے تعلق سے روایت کیا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک کی وہ عظیم آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ السنن الکبریٰ للنسائی، حدیث نمبر 11057۔ تو اللہ نے قرآن پاک کی آخری آیت میں بھی ہمیں قیامت کے ڈر کا جو ہے وہ منظر دکھایا کہ قیامت کے دن سے ڈر جاؤ۔ آج کی اس دنیا کی تھوڑی سی چمک دمک کی خاطر نہ حرام کی پرواہ، نہ حلال کی پرواہ، اونچا سٹیٹس، بڑا بنگلہ، بڑا مکان، بڑی عظیم الشان گاڑی، بیوی کے بڑے بڑے اخراجات، سوٹ وغیرہ، ان تمام کے لیے ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیا۔ اب حرام میں دیگر بہت سارے حرام ہوں یا حرام کے اندر کبیرہ گناہوں میں سے یہ کبیرہ گناہ سود ہو، تو جس نے آخرت کو قیامت کو بھلایا اور سودی لین دین اور معاملات میں پڑا رہا، آئیں بائیں شائیں کر کے حرام کو حلال بنانے کی کوششوں میں لگا رہا، یہ چند دن کی زندگی ہے، آج ہے، کل سفید کفن پہنے قبر کو یہ روانہ ہوگا، اور وہ بھی معلوم نہیں کہ آیا کفن اور قبر ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ذرہ سے ذرہ اور بڑے سے بڑے سود سے بچنے اور اپنے گناہوں کو چھوڑنے اور ان پر توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔